ٹاپک نہیں، میرا ٹاپک دوسرا ہے، باقی ایک بات ہے۔ ایک بزرگ ہیں بہرحال شیخ عبد القدوس گنگوہی، بڑا مشہور نام۔ ان کی عادت تھی جس گھر میں جاتے تھے پہلے حضور کی میلاد پڑھتے تھے۔ کاش آپ زور سے سبحان اللہ کہتے تھے۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی کی عادت، جس گھر میں انٹری کی پہلے حضور کی میلاد پڑھی۔ اور رئیس بھائی پہلے حضور کی میلاد پڑھی۔ اس دور کے جو دشمن تھے، منافقین تھے، وہابیہ دیوبند کے مزاج والے لوگ، وہ آپ کو بدعتی کہتے تھے۔ یہ پیر بدعتی ہے، پیر بدعتی ہے۔ اتفاق سے آپ کا ایک مرید مدینے پاک جا رہا تھا۔ کہاں؟ آپ کی آواز کمزور ہے، کہاں جا رہا تھا؟ حضور کے شہر کا نام دینے میں کیا دقت ہے؟ اونچی بولے۔ مدینے پاک۔ آپ فرماتے ہیں جانا نا تو حضور کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا۔ مرید چلا گیا، دربار مصطفیٰ پہ حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ آقا میرے پیر شیخ عبد القدوس گنگوہی نے آپ کو سلام بولا ہے۔ روضے رسول سے آواز آئی، اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام بول دینا۔ اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام بول دینا۔ عجیب سی کیفیت میں آئے، سرکار نے بھی میرے پیر کو پیر بدعتی کہا۔ واپس تشریف لائے، پیر مرشد شیخ عبد القدوس نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضور وہ مدینے گیا تھا، کہا میرا سلام تو نے حضور کی بارگاہ پیش کیا؟ بولے پیش کیا۔ بولے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا میرے پیر نے آپ کو سلام بولا ہے۔ بولے پھر؟ بولے کہ قبر مصطفیٰ سے جواب آیا اور حضور۔ تو شیخ عبد القدوس کہتے ہیں کہ پھر حضور نے کیا کہا؟ پھر حضور نے کیا کہا؟ اب مرید کیسے کہتا کہ حضور نے کہا آپ کو پیر بدعتی؟ مرید نے کہا حضور نے فرمایا کہ وہ چھپانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ سرکار نے فرمایا کہ اپنے پیر کو بھی میرا سلام بول دینا، اور بیچ سے پیر بدعتی کاٹ دیا۔ پیر بدعتی کاٹ دیا۔ کہا حضور نے فرمایا کہ جا کے اپنے پیر کو بھی میرا سلام بول دینا۔ شیخ عبد القدوس فرماتے ہیں چپ، ایسے مت کہے جیسے حضور نے کہا ویسے کہے۔ ہائے ہائے سوچو جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد ہے، بہت غور سنیے گا، میں ضرورت محسوس کروں گا تو آپ سے کہوں گا آپ سبحان اللہ کہہ دیا کریں۔ توجہ رکھنا، کھیل کود نہیں، بازاری باتیں نہیں، حضور کی مجلس ہے اور بہت عظیم آوازوں کے مالکان کی موجودگی، کوئی دقت نہیں بھائی، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا محمد اللہ کے رسول ہے۔ وہ جو اللہ کے رسول ہیں جن کے دلوں میں ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ حضور جن کے دلوں میں ہیں وہ کون لوگ ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں؟ آئیے ایک دو عاشقوں کی داستان بتاتا ہوں، پھر آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ انہیں حضور نے خریدا تھا، ایک روایت میں ہے کہ انہیں حضرت امی خدیجہ نے خرید کر کے حضور کو دیا تھا۔ ان کا نام ہے زید بن حارثہ۔ ان کی مدار شریف جنگ موتا میں جارڈن میں جو شہید ہوئے تھے، عبداللہ بن رواحہ، جعفر طیار اور جناب زید بن حارثہ، یہ وہی سب آرام کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ان کی عمر شریف بہت کم تھی، بمشکل 12-15 سال کی تھی، مکہ شریف میں رہتے تھے۔ ان کا نام ہے جناب زید بن حارثہ۔ یہ وہ خوش قسمت نام ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے اسٹیٹس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ان کا ذکر قرآن میں ہے، زید بن حارثہ۔ پہلے کے دور میں لوگ موٹی موٹی رقم دے کے جیسے جانور خریدتے ہیں، اس دور میں پہلے لوگ بچوں کو، بچیوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو خریدتے تھے، ویسے ان کو بھی حضور نے خریدا تھا، بہت زیادہ رقم دے کے۔ امی خدیجہ کے کہنے پر، دو روایت، ان کو خریدا گیا تھا، اور ان کے ماں باپ بڑے غریب تھے، غریبی کی وجہ سے ان کو بیچ دیا، خرید لیا ان کو حضور نے۔ حضور کے گھر میں رہتے تھے، حضور کے گھر کی سبزیاں مکہ شریف میں لاتے تھے۔ ان کے باپ کے پاس اللہ نے دولت واپس کر دی، باپ پیسے والے ہو گئے۔ جب پیسے آ گئے تو دل میں خیال آیا کہ اپنے بیٹے زید کو پتہ کروں کس ملک میں بکتے بکتے پہنچا ہے۔ باپ اس تلاش میں سرگرداں تھا، اتفاق سے اسے پتہ چلا کہ میرا بیٹا مکہ شریف میں مسلمانوں کے نبی کی غلامی کرتا ہے۔ باپ حارثہ اپنے بھائی اور اپنے بھتیجے، پیر کرم شاہ ازہری فرماتے ہیں، اپنے بھائی اور اپنے بھتیجے کو لے کر کے مکہ شریف آیا۔ جب مکہ شریف آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا مسلمانوں کے نبی، نبیوں کے سردار
کا محل کہاں ہے؟ یہ جملہ دیکھیں، نبیوں کے سردار کا محل کہاں ہے؟ اللہ اکبر. تو بتانے والے نے کہا آمینہ کا لال محل میں نہیں دلوں میں رہتا ہے، دلوں میں رہتا ہے. کیا بات ہے؟ بولے میں حارثہ ہوں، میرا ایک بیٹا زید ہے، وہ بکتے بکتے وہ نبیوں کے سردار کے پاس ہے، میں اپنے اس بیٹے کو پھر پیسے دے کے واپس لینا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا حضور کا پتہ بتایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حارثہ اپنے بھائی اور بھتیجے کے ساتھ تشریف لائے، اور پوری دنیا تعجب میں ہوگی اتنی سخت سردی میں آخر عاشقوں نے وہی کیا جو عاشقوں سے امید رکھی گئی تھی. ذرا اپنی آواز کو پہنچائیں، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. اونچی آواز میں، اونچی آواز میں، لبیک یا رسول اللہ. سب کے ہاتھ نہیں اٹھے. لبیک یا رسول اللہ. مسلمانان کر رہی، مسلمانان کر رہی، فیضان سرکار غوث اعظم، عظمت غریب نواز، محافظان مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور صاحب عرس، علماء اہل سنت. دیکھیں ان باتوں کو یاد کریں. میں آپ سے ہنگاموں میں بات نہیں کروں گا، بہت خاموشی سے بات کروں گا اور آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں ماشاءاللہ آپ بیٹھے رہیے گا. علماء کرام سے بھی نہیں کہوں گا، میرے بڑے ہیں، کہ آپ استقبال کر لیں. دیکھیں وہ لہجہ شعر و ادب کا، شاعری کا، وہ محبت کا، بہت ہی خوش فکر وجود کا مالک شاعر اسلام جناب زین العابدین کانپوری صاحب تشریف لا رہے ہیں. نعروں سے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. بس میں ادھر توجہ دے، توجہ دے. ماشاءاللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زید کے باپ حضرت حارثہ تشریف لائے. آئے حارثہ آئے. حضور سے پوچھا کہ کیا آپ مسلمانوں کے نبی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے، میں خاتم پیغمبراں ہوں، اللہ کا رسول ہوں، وجہ تخلیق کائنات ہوں، مقصود کائنات ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کون ہیں؟ تو جناب حارثہ نے کہا حضور میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے زید، وہ میں نے سنا ہے کہ بکتے بکتے آپ کے ہاں غلامی کرتا ہے، میں اس کا باپ ہوں، یہ اس کے چچا ہیں، یہ اس کے بھتیجے ہیں. اسی بیٹے کو میں موٹی رقم دے کے خریدنے کے لیے واپس آیا ہوں، اسی بیٹے کو واپس لینے کے لیے جھولے میں پیسہ لے کے آیا ہوں. آمینہ کے لال کا جواب سنو. میرے آقا فرماتے ہیں اے حارثہ بیٹھ جاؤ، میں اپنے زید کو بلاتا ہوں، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اسے مفت میں لے جاؤ، اس میں پیسے کی بات ہے. اس جملے پر قربان جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلا کے لاؤ زید کو. جب زید بن حارثہ بلا کے لائے گئے نا تو حضور بیٹھے تھے، قریب میں زید کے سگے باپ حارثہ بیٹھے تھے، حارثہ کے سگے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، اور قریب میں ان کے بھائی کا بیٹا بیٹھا تھا. 3 لوگ آئے تھے جناب زید کو واپس خریدنے کے لیے. بیٹھ جائیں. جناب زید کو خریدنے کے لیے. معلوم ہے آپ کو جیسے زید تشریف لائے اس محفل میں آئے نا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور کو دیکھا تو خوش ہو گئے. زید کا ایمان تھا تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے. حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور جیسے حضور کے قریب میں اپنے باپ کو دیکھا تو پہچان لیا. کئی سال بچھڑ گئے تھے لیکن پہچان لیا. جب زید نے اپنے باپ کو دیکھا کہ میرا باپ بیٹھا ہے اور میرے چچا بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اور نیا کوئی مہمان بیٹھا ہوا ہے، تو زید اپنے باپ کی طرف مخاطب نہ ہوئے. زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے چپک کے بیٹھ گئے جسے یہ بچے اپنی ماؤں کے قریب بیٹھتے ہیں. جناب زید جب حضور کے قریب آئے نا تو حضور نے معلوم ہے کیا کہا؟ حضور فرماتے ہیں زید زید. تو زید آقا کریم کی طرف چپکے ہوئے تھے. میرے آقا فرماتے ہیں زید انہیں پہچانتے ہو؟ یہ تمہارے باپ، پہچانتے ہو ان کو؟ پہچانتے ہو؟ تو جناب زید نے حضور کی مبارک چادر سے اپنے آنسوؤں کو جذب کرتے فرمایا حضور آپ کے علاوہ میں زمین پر کسی کو نہیں پہچانتا، آپ کے علاوہ میں زمین پر کسی کو نہیں پہچانتا. نانا میرے آقا. زید کے باپ بغل میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اے زید میں تیرا باپ حارثہ ہوں. حارثہ ادھر دیکھ تو صحیح، میں تیرا باپ حارثہ ہوں. حارثہ
تو جناب زید نے کہا اپنے باپ کی طرف ایک جملہ، اے میرے باپ حارثہ، تمہارے جیسے ہزاروں باپ آمینہ کے لال کے قدم پہ قربان ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ کہا بیٹے میں تجھے خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جناب زید نے کہا جو حضور کے دامن میں بک چکا ہو وہ کسی امیر شہر کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ میرے باپ آپ جس ارادے سے آئے ہوں واپس ارادہ بھی لے کر کے چلے جاؤ، میں قطعاً اپنی ساری زندگی حضور کے نالین کے سائے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ جناب زید کہتے ہیں میرا باپ رونے لگا اور کھڑے ہو کے بولا، اے مسلمانوں کے نبی، میرا بیٹا آزاد ہو کے اتنا خوش نہیں رہ سکتا جتنا قید ہو کر کے آپ کے ساتھ خوش نظر آ رہا ہے۔ آخر یہ زید کون تھا؟ یہی وہ زید ہے جس کے دل میں محمد اللہ کے رسول بن کے موجود تھے۔ آج وہ چیز ہمارے یہاں نظر نہیں آتی ہے، نفرتوں کا بازار، اختلافات کا بازار، جہاں پر بیٹھیں گے حرام کاری کی باتیں ہوں گی، سچائی دور دور تک نہیں ہے۔ آخر کس سے ہم محبت کی بھیک مانگیں گے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا محمد اللہ کا رسول ہے تو عاشقوں کے دلوں میں ہے۔ دعا کرو جن کے دلوں میں حضور ہیں اللہ ان کی محبت کی چھینٹیں ہی ہمیں عطا فرما دے۔ آمین کہہ دو، دل سے بولیں آمین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بڑا عظیم ہے، حضور کی محبت بڑی پیاری ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے ان سے پوچھا گیا تھا، ان کی جب ماں کہتی ہے میرا بیٹا اقبال میرے پیٹ پہ تھا تو میں درود پڑھ کر کے اپنے داہنے ہاتھ پہ دم کر کے پیٹ پر سہلاتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا بہن کیا کرتی ہے؟ تو میں نے کہا میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا پیدا ہو تو عاشق رسول بن کے پیدا ہو۔ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے عشق رسول۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اس ہنگامی دور میں کہیں یہ دولت چھن نہ جائے۔ وہابیہ، دیابنہ، روافظ، خروج، شیعت، تمام تر بدعقیدہ اور فرقہ باطلہ تمہارے دلوں سے حضور کی محبت نکالنا چاہتی ہے۔ اے لوگوں خدا کی قسم اس نعمت کو سنبھال کر کے رکھو۔ آئیے ایک بات اور کرتا ہوں، آج یہ بچے ہیں موبائل کے سہارے سے، مولانا رئیس بھائی جیتے ہیں، زین البھائی موبائل کے سہارے سے، باپ نے بہت کیا مہمان 50,000 کا لا کے دے دیا، نالیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، رات بھر پبجی گیم کھیلتے ہیں، ماں ایک گلاس پانی کے لیے اندر کراہتی رہتی ہے، چیختی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ افسوس ہوتا ہے اس نسل پر، جب یہ اپنی ماں کی تعظیم نہ کر سکے نسل کے لوگ تو پھر حضور کی تعظیم کیسے؟ حضور کا عشق کہاں؟ جب یہ اپنی ماں کے نہ ہوئے تو حضور کے کہاں؟ ابھی ان بچوں کو احساس نہیں کہ ماں کتنی بڑی نعمت ہے۔ ضیاء صاحب نے کہا تھا اے ضیاء ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ اے لوگوں جس کے دلوں میں حضور ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ابن عساکر نے ایک روایت بیان کی ہے، بیٹھے بیٹھے سنیے گا، میری باتیں آپ کو اچھی نہیں لگیں گی لیکن میرے جانے کے بعد شاید یہ باتیں یاد رہیں گی، شاید یہ باتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ ذرا پھر سے کوئی ایک شخص اپنے ہاتھ کو اٹھا کے بول دے لبیک یا رسول اللہ، اونچی بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا کن کے دل میں ہیں؟ ابن عساکر نے الیاس بھائی ایک روایت بیان کی ہے، ابھی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو ان بزرگوں کے سامنے بتا دوں۔ جو میرے جوان لوگ ہیں وہ میری آواز کو سنیں، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، پینٹ پھٹی ہوئی ہوتی ہے، ماں بہنوں سے گزارش ہے وہ بھی کبھی کبھی بے پردہ گھومتی ہیں بازاروں میں، خبردار حضور کی امت کا یہ تر امتیاز نہیں ہے، حضور ہر وقت تمہیں دیکھتے رہتے ہیں۔